پیر رکھتا ہے اس کے سامنے جھک جانا ہزاروں ساتھ کے تاج سے بڑھ کے ہے۔ یہ میری توجہ ہے شعر کی۔ ایک زمانہ صحبت، بہت سبھی لوگ پڑھتے بھی ہیں، ایک زمانہ صحبت باولیہ، کوئی کہتا ہے کوئی جھونکا چلتا ہے، کوئی مانے کیا کیا لوگ کہتے ہیں، سب بزرگ لوگ ہیں کہتے ہیں، مانتے ہیں ہم، لیکن اپنے ذہن میں آتا ہے کہ کسی کے سامنے جھک جانا سینکڑوں تاج سے بڑھ کر کے ہے۔ حضرت حاجی صاحب کے سامنے جھک گئے، خواجہ باقر اللہ کے جھک گئے، اللہ تعالیٰ نے 3 دن میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ خواجہ باقر اللہ تشریف لائے، مجدد صاحب ان کی صحبت میں رہے 3 دن، اور کہاں سے کہاں وہ پہنچ گیا، اور کہاں کہاں سے وہ بھی پہنچ گئے۔ کہا میرا کام آ گیا، کام ختم ہو گیا، اب زیادہ دن تک میں زندہ نہیں رہوں، تمہیں چلے گئے۔ مہاراج میں دوستو، سما کی بھی ایک حیثیت ہے، نطق ہے، سمعنا و اطعنا کہا، سنا ہم نے، سب سے پہلی اطاعت کا تذکیہ سمعنا ہی ہوا، لا یکلف اللہ نفسا، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک، سمعنا کہا ہے، اطعنا بعد میں ہے، سما پہلے ہے، اس کے بعد فہم ہے، اس کے بعد اطاعت۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ مجمع سما کے لیے جمع کیا ہے، سما خراشی نہیں ہے، یہ تو سما کا اصل موضوع ہے، یہی سما ہے، بقیہ سب سما ہے جو ناجائز ہے۔ سننے قوالی ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ ہم گئے رواز میں، دیہات میں، مولانا، تو معلوم کہ آدمی کم ہے، میں نے کہا بھائی آدمی کم ہے، کہا وہاں قوالی ہو رہے ہیں، وہاں سب چلے گئے۔ یہ ہے امت کا حال، قرآن و حدیث سنانے کے لیے جو شخص گیا ہے، اور قوالی جاہل ہی لوگ ہوتے ہیں، لوگ رہتے ہیں سمجھ۔ امت کا جب یہ مزاج ہوگا کہیں کامیابی ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ وہاں ذکر ہوگا، قوالی میں ذکر نہیں، غفلت ہے، مطلب افسانیت ہے۔ اور قرآن حدیث میں کتنے لوگ ہیں، اگر وہ نیت کر کے بھی آئیں کہ ہم عمل نہیں کریں گے، تب بھی داعیت پیدا ہو ہی جائے گا یہاں پر انشاءاللہ۔ اگر وہ عمل نیت کر کے بھی آئیں کہ بھائی عمل میں نہیں کرنا، چلو سن لے، سننا بھی ہے بہت بڑی بات ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکو تھے، بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے کہ نہیں معلوم، ڈاکے کے سامان لے کر بیٹھے ہوئے تھے تقسیم کے لیے۔ اتنے میں کسی قاری نے، شاید یہیں کہ کوئی قاری رہا ہوئے تھے، لہجے سے پڑھا، لہجے سے پڑھا، بہت کیا ہے، علم یعنی اللہ ولی، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈر جائیں؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سامنے لرز جائیں، دب جائیں، متاثر ہو جائیں، کیا وقت نہیں آیا؟ ڈاکے کی حالت میں مال کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا آنا وہانا، آ گیا، آنا وہانا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مجلس سے بھی تم پہنچ سکتے ہو، صرف ایک آیت پڑھا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ واز سے کیا فائدہ، لوگ عمل نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت سے بھی کہا لوگوں نے، مجھے سے کہا کہ کیا حضرت کے آنے سے کیا فائدہ ہے، عمل تو ہوتا نہیں۔ تو میں نے یہ بات حضرت سے کہی کہ فلاں عالم تھے، انہوں نے وہ یہ کہہ رہے تھے، فرمایا کہ جا کے کہو کہ جس وقت تم واز کہتے ہو متاثر ہوتے ہو کہ نہیں؟ عمل کا داعیہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، عمل تو بات کا ہے، داعیہ پہلے ہے۔ جو داعیہ پیدا ہوا یہی عمل ہے، اگر اس حال میں مرو گے خدا کے پہنچ جاؤ گے۔ مجھ سے خود کہا فرمایا، وہ عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت یہاں آنے سے کیا فائدہ ہے، جو آپ کہتے ہیں عمل تو ہوتا نہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی عمل ہے، جو مجلس میں بیٹھ کے تمہارے دل میں داعیہ عمل پیدا ہوا، یہی کیا ہے، یہی عمل اس کا ہے۔ اگر اسی وقت تم مر جاؤ تو کیا تم جہنم میں جاؤ گے؟ اس عمل کے داعیے کو ایسے جنت میں پہنچا دیے۔ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، ایک واز کا کی ایک آیت کہتے کہاں سے کہاں پہنچے۔ حضرت اسماعیل صاحب واز کہتے تھے، ایک ہی واز میں ہزاروں آدمی ہو جاتے تھے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی واز کہتے تھے۔ میں گیا افریقہ میں، ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا مولانا ایسی بات بیان کرو کہ جس میں یہ ہو کہ عالم لوگوں سے بھی بڑا کام ہوا ہے۔ میں نے بہت خاص طور سے کہا کہ ایک مجلس میں ہماری کتنے لوگ ہو گئے،
تو یہ مجھے ہے سید عبد القادر جیلانی کا وعد ایسی ہوتا تھا، علامہ ابن جوزی کا اسی حال ہوتا ہے، ایک وعد میں کہاں سے کہاں لوگ پہنچتے۔ حضرت مولانا تھانوی بعض کہتے تھے الہ آباد میں مولانا یہ بزرگ ہیں جو ترجمان سننے والے، اسی وعد میں بچے تھے الہ آباد میں بچے تھے، اسی وقت متاثر ہوئے، کہا کہ اب میں عربی پڑھوں گا، یہی ترجمان سننے والے۔ بارہ میرے دوست تو سننا واعظ کا بھی، اس کو بھی جو کہتے ہیں وہاں سے کیا فائدہ، نہیں وہاں سے بہت فائدہ ہے۔ یہ مجلس واجب کی میرا بس جمع ہے، کیا کسی کو اثر نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ بہت سے لوگ ایک مجلس میں صاحب نسبت ہو جاتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے یہاں گئے، ایک مجلس میں رہے، صاحب نسبت ہو گئے، اجازت دے کر کے بھیج دیا تبت وغیرہ خلافت دے کر کے، ایک مجلس میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بہت سی مجلسیں ایسی ہوئی ہیں، ایک ہی مجلس میں کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو وعظ بیان ہوتا ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک آیت کی وجہ سے کہاں آدمی پہنچ سکتا ہے، ایک آیت کافی ہے دوستو۔ علم یان للذین آمنوا، بہرحال ان پر اثر ہو گیا، فرمایا آنا وہانا، وقت آ گیا۔ دیکھیے آیت کتنا، علم یان للذین، کیا ان لوگوں کے وقت نہیں آیا کہ جن کے قلوب ڈھل جائیں ذکر اللہ سے؟ کہا آنا وہانا، آ گیا وقت، اس مجلس میں نہیں ہو سکتا، بات جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، بہت ہوتا ہے میرے دوست، کیا معلوم یہ اجتماع انہیں مواعظ کا نتیجہ ہے۔ ہمارے لڑکے نے جو کہا صحیح کہا کہ عربوں میں جو دین علماء سے ان کا ربط نہیں ہے، عوام میں علماء میں ربط نہیں ہے، اسی بنا وہ سنتے ہی نہیں۔ کیا گھر میں جو دیہاتی ہیں اونٹ پالتے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، ان کو کیا معلوم؟ مگر جب علماء کی صحبت میں آتے ہیں تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہرحال یہ بات طائب ہو گئے، آنا وہانا، وقت آ گیا، اور فرمایا کہ دیکھو میں یہاں ڈاکہ ڈال کے جاؤں، سب لے جاؤ، اعلان کیا کہ لے جاؤ، کوئی آتا ہی نہیں تھا لینے کے لیے۔ کہا یہ بہت بڑا جادو وہ ہے، ڈاکو ہے، یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ مال تو لے لیا، جب آئیں گے دینے کے لیے ان کو قتل کر دوں گا۔ کہا نہیں تم ڈاکو آدمی، تمہارا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض جس کے نام پر لوگ تبرک نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، فضیل، بہت نام سنا ہوگا آپ نے، فضیل بن عیاض۔ کہا نہیں یہ ڈاکو ہے، اس کا کوئی ٹھیک نہیں ہے، ابھی مال لے لیا ہے، ابھی جان لینے کے لیے یہ بلا رہا ہے ہم کو۔ نہیں گئے، بہت انہوں نے خوش آمد کیا کہ میں توبہ کر چکا ہوں، آ جاؤ۔ بہت دیر کے بعد آئے اور لے لیا، لے کے گئے، پھر توبہ کیا۔ توبہ یہ اب مرید ہونے میں بھی توبہ کرتا ہے، تمام حقوق اللہ، حقوق العباد سے ہم کو ادا کریں گے، آتا ہے، لیکن کون کرتا ہے یہ نہیں۔ وہ اصلی تائب تھے، انہوں نے سمجھا کہ جتنا ہم نے چوری سے اور ڈکیتی سے مال لیا ہے ہم سب کو واپس کریں گے۔ واپس کیا، سب کو واپس کیا۔ ایک یہودی کا مال باقی تھا جو چوری کیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا، گئے اس کے یہاں یہودی کے یہاں، کہا بھائی ہم نے فلاں موقع پر ڈاکہ ڈالا تھا، اتنا مال میرے ذمے ہے، میرے پاس اب نہیں ہے کہ میں ادا کر سکوں، تم معاف کر دو، بڑا اچھا۔ کہا معاف ہم نہیں کریں گے، ہم چلو باغ میں آپ پاشی کرو اور اس میں اس کا مجرا کرو۔ گئے، کہا تیار ہے، چونکہ مخلص تھے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، یہودی کی ملازمت کو پسند کر لیا، اس پر راضی ہو گئے۔ جیسے پانی بھرتے تھے، کھدائی کرتے تھے، کچھ دنوں کے بعد ان کو خیال ہوا اس یہودی کو کہ ہم نے سنا ہے کہ امت مسلمہ کا آدمی جب طائب ہوتا ہے صحیح معنوں میں تو اینٹ پتھر بھی لیتا ہے تو اپنے ہاتھ میں تو وہ سونا ہو جاتا ہے۔ اس کا آزمائش دیکھیں صحیح توبہ کیا ہے کہ نہیں، بہت مشہور واقعہ ہے صاحب۔ چنانچہ ایک جھولے میں رکھ کر کے اینٹ و پتھر رکھ دیا ایک طاق پر اور کہا جاؤ وہ جھولا لے آؤ، اینٹ پتھر بھر کر کے، اور وہ ڈیرا فوراً، سب سونا چاندی تھا، فوراً کہا اشہد، یہ تھی توبہ۔ فوراً دیکھا سب سونا چاندی، وہ بالکل حدیث کے روبرو کہ امت مسلمہ کا آدمی صحیح طور پر توبہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جب اینٹ اور پتھر آتا ہے وہ بھی سونا ہو جاتا ہے۔ سمجھ لیا کہ یہ معاملہ حق ہے، طائب ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ دوستو بزرگوں، یہ تھا ہمارا حال ہونا چاہیے، توبہ میں بھی، معاملات کی صفائی میں بھی۔ اختلافات بہت زیادہ ہیں زمانے میں، گھروں میں جھگڑا، کیا مال ہی کی وجہ سے، مال کی کیا حیثیت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مال کو کوئی بہت زیادہ وقت ہے نعم المال للذی، لیکن مال کو یہ دین کے برابر نہیں کہا ہے، مال کو دین کے برابر نہیں کہا ہے۔ دین دے کر کے مال کہتے ہیں، مال دے کر کے کیا ہے ایمان کو بچاؤ، یہ نہیں ہے کہ ایمان دے کر کے مال بچاؤ، یہ نہیں ہے، یہ تو ہے مال دے کر کے جان بچاؤ، جان دے کر کے ایمان بچاؤ، ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہرحال ہمارا معاملہ یہی ہونا چاہیے میرے دوستو۔ فضیل ابن عیاض اتنے بڑے بزرگ جو سلسلہ چشتیہ کے اہم بزرگوں میں سے ہیں، توبہ کیا تھا۔ اس بنا پر ایک آیت کا میں وہیں پر بیان کرتا ہوں کہ ایک آیت کے سننے سے ان کو ہدایت ہو گئی۔ اسی طریقے سے مواعظ جو ہوتے ہیں، اس میں ایک آیت دو آیت سنتا ہے آدمی، بہت سی غلطیاں دور ہو جاتی ہیں، اصلاح کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب بہت کہتے تھے، کہتے بھائی بعد میں جاؤ تو ایک بات یاد کر لو، 100 باتیں 100 بات یاد ہو جائے گی، عمل کرنے لگو گے۔ اس بنا پر میں دوستو یہ اجتماع جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات سب علماء ہیں، فضلاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو آپ کو جمع کیا ہے صرف اللہ کے نام کی بنا پر، اس میں اللہ پر علم دین کی بنا پر جمع ہوئے۔ میں بھی وہاں سے آیا ہوں، کچھ تھوڑی سی معذوری بھی تھی، لیکن اس کے باوجود میں آیا کہ چلو متبرک جلسہ ہے، متبرک لوگ ہیں، انہوں سے ملاقات کر کے اپنے دین کا کچھ نفع ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو بہرحال میں کہتا ہوں کہ میں نے آیت پڑھی ہے، کیا ہے وہ کہتے ہیں وَأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت تھانوی نے فرمایا ہے، کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے نہیں کھول دیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، یہ بطور امتحان کے احسان جتلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو یہ غزوے میں فتح دے دیا اور یہ کر دیا، یہ کچھ نہیں۔ کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں دیا؟ الم نشر، آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے نہیں کھول دیا ہے؟ معلوم ہوا کہ علم اور حلم بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کے علم کے زمرے علم کے راستے پر لگا دیا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ علم کی دولت سے بھی نوازے جائیں گے، لیکن اس کے لیے اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے۔ علم کے لیے کچھ علم کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ علم اخلاق فاضلہ میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے علم۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ علم کے الٹ دیجیے تو مل ہو جائے گا۔ جس طرح کھانے میں نمک کی حیثیت ہے، اسی طرح اخلاق میں علم کی حیثیت ہے۔ اس بنا پر امتحان صرف یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو علم دیا، ترجمہ معتھانوی کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو علم اور علم سے، میں نے کہیں دیکھا بھی کہ لکھا ہوا کہیں عربی کتاب میں نے کہا کہاں سے ترجمہ معتھانوی نے کیا ہے۔ بہرحال علم اور علم دونوں ان چیزوں کا مجموعہ ہم سب کو ہونا چاہیے۔ علم کے ساتھ کوشش یہ کریں کوئی علم کی دولت حاصل ہو۔ بردباری تبلیغ اور دعوت کے لیے بھی 3 چیزوں کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے اور حلم کی ضرورت ہے اور رفق کی ضرورت۔ 3 چیزیں، 3 صفات جب تک نہ ہوں، بمن نباشر، علامہ صاحب کہتے ہیں کشاف ہے کہ تم کو علم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اس کے ساتھ مباشر کریں، ہم امر بالمعروف نہی منکر کا عمل اس کے ساتھ کیسے سوچو پہلے، یہ نہیں کہ جیسے ایسے کہہ دو۔ حل لے کے جا رہا ہے، تم کہو کہ چلو یہاں چلو، جائے گا وہ حل چھوڑ کر کے مارے گا تم کو۔ مصری عالم لکھتا ہے دوستو اس کا بھی طریق، علم کی ضرورت ہے اور حلم کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امتحان فرمایا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو سینے کے کھول نہیں دیا؟ علم دارالعلوم سے علم کا انتظام ہے میرے دوستو، اس کا انتظام دارالعلوم ہی میں کرو کہ علم کے ساتھ ساتھ علم حاصل ہو جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد نور اللہ تھے، بہت بڑے ہیں، تم مستقل نور اللہ تھے، کہتے تم مستقل نور ہو چکے ہو۔ طالب علمی کے زمانے کیا ہے، انت نور اللہ یستضاء بہ، تم اللہ کے نور ہے جسے نور حاصل کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ شاگرد بھی نور تک پہنچ سکتا ہے۔ اس بنا پر اگر ہماری توجہ ہوگی انشاءاللہ علم کے ساتھ ساتھ علم کی دولت سے بھی نوازے جائیں گے۔ مالا بدمیل ہو، ہمارے حضرت بہت فارسی میں کتاب ہے، لیکن فارسی پڑھائی نہیں رہتی تب کیا معلوم۔ فارسی میں کتاب الاحسان آخر میں لکھا ہے،
فرماتے کسی فقہ کی کتاب میں کتاب الاحسان نہیں دیکھو گے، لیکن قاضی مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، چونکہ صوفی تھے، زبردست تفسیر مظہری کے ساتھ ساتھ کتابیں لکھی ہیں، زبردست صاحب مقامات تھے۔ فرماتے ہیں مظہر مرزانا کہ اگر مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ کیا لائے ہے تو ثناء اللہ کو پیش کر دوں گا، مطلب اتنے بڑے آدمی۔ آخر میں انہوں نے کتاب الاحسان بھی لکھا ہے، اس کو بڑی توجہ دلاتے تھے حضرت ہمارے کہ فقہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں کتاب الاحسان لکھا کہ جس طرح نماز کی ضرورت ہے احسان کی بھی ضرورت ہے، اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا ہے کہ کتاب الاحسان یہ ان تعبد اللہ کریں، حدیث جبریل آپ نے پڑھا ہے، پڑھ کے آئے سب لوگ، یہ ہے حدیث جبریل، معمولی حدیث نہیں ہے۔ فرماتے انہوں نے ایمان کو بھی بتلایا، اسلام کو بھی، اس کے ساتھ احسان کو۔ علماء لکھتے ہیں حادی تفضیلۃ دین، یہ دین کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے آئے۔ دین کا خلاصہ 3 چیزوں میں ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ احسان کی طرف زیادہ بے توجہی ہو رہی ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کا خیال، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ، اللہ کا تصور، تاکہ ہمارا عمل جو ہے احسان سے خالی نہ ہو۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ احسان کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے، صرف نماز سے نہیں ہے، بلکہ ہر فرض سے ہے۔ اور ایک بات اور کو پڑھا ہے، کتاب الاذکار میں ہے، کتاب الاذکار بہت ہے، بعید دار وشتری الاذکار، سنیں گے نہیں ہے، ریاض الصالحین والے کے علامہ نووی کی ہے، اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں بعید دار وشتری الاذکار، گھر کو بیچ کر کے اذکار خرید لو۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ تلاوت اس طرح کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ تو ہمارے حضرت کو بہت ان چیزوں کو بہت آتا تھا مولانا، کہا دیکھو ہم لوگ سمجھتے تھے یہ احسان صرف نماز میں ہوتا ہے، تلاوت میں بھی ہوتا ہے، تلاوت میں۔ اب اس کو بہت علماء آئے سب کو سناتے تھے ہے کہ تلاوت میں بھی استحضار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سنا رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں۔ اس تلاوت میں ایک سوئی اسی سے پیدا ہو سکتی ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ تو تلاوت بھی کیا ہے کیا ہے، اس میں بھی کیا ہے احسان کی ضرورت ہے۔ بلکہ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب نے کہا کہ ہر چیز میں کہ اگر تم گئے گھر میں اپنے نواسے کو لے لیا گود میں، تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، ہاں تو یہ احسان ہے۔ تو پوری زندگی میں ہم کو احسان لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم کتاب و سنت تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم فقہ، وہ علم فقہ ہے، یہ علم تصوف، یعنی دونوں یہ فقہ ہے۔ وہ فقہ ظاہر ہے، یہ فقہ الباطن ہے، فقہ سے اس کو نکال نہیں سکتے، یہ بھی فقہ باطن ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مدرسوں سے بھی ان چیزوں کی بھی تعلیم عام ہو۔ تھوڑی توجہ کریں گے انشاءاللہ یہ چیز ہو جائے گی۔ پہلے تو میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی، تاکہ یہ سلسلہ بھی جاری ہو۔ کتاب الاحسان، ابھی کتاب النماز پڑھا ہے، اب کتاب الاحسان کی باری ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے۔ ابھی بہت بڑا ماں تقی الدین صاحب جو تھا، اخیر میں ہم کو بھی دیا گیا ہے 5 منٹ کا وقت۔ ٹھیک، میں نے کہا ٹھیک ہے 5 منٹ بہت ہے۔ انہوں نے کہا 9 بجے سے لے کر کے، جیسے یہاں کہا تھا نا یاد ماں عبداللہ صاحب کا 9 بجے سے اخیر میں، وہاں بھی 9 بجے سے حدیث پر بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ سنیے کہ قرآن پاک کے لیے ایک زہر ہے، ایک بطن ہے مشہور حدیث ہے۔ قرآن پاک کے لیے ایک زہر ہے اور ایک بطن ہے، اور قرآن حدیث کیا ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی شرح ہے، بیان کرتی ہے حدیث۔ تو زہر کا ترجمہ زہر حدیث سے ہوگا، اور بطن قرآن کا ترجمہ بطن حدیث سے ہوگا۔ اب تک زہر حدیث متعلق بات ہو رہی تھی، بطن حدیث کے لیے تیار ہوئیے آپ لوگ۔ میں اٹھ کے اوپر آ گئی، ضیاء الدین اوپر آ گئی اسٹیج پر، کہ اچھی چیز توجہ دلائے۔ میں نے کہا اب تک زہر حدیث متعلق کلام ہو رہا ہے 9 بجے سے اب تک۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جب زہر و بطن ہے اور حدیث ترجمان ہے، تو حدیث کے اندر بھی زہر و بطن ہوگا، کہ تاکہ زہر حدیث سے زہر قرآن کی تفسیر ہو اور بطن حدیث سے بطن قرآن کی ہے۔ اب تک زہر حدیث کے متعلق بات ہو رہی تھی، اب بطن حدیث کے لیے تیار ہوئیے آپ لوگ۔ بہت کچھ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصل علم دین آئے۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ اتنی فضیلت بیان کرتے تھے مولانا علی بیان ہے، فرمایا حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب سے کہ حضرت علم کے متعلق کچھ نہیں کیے، علم کے متعلق لکھا اور سارا ہے۔ بہرحال علم بہت بڑی دولت ہے،
بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم دین سے مرصع فرمائے۔ علم دین بہت بڑا، فرماتے تھے کہ دین کا جاننے والا بیوقوف نہیں ہو سکتا، بہت کہتے تھے علم دین بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ، دین کا فہم عطا فرمائے۔ فہم دین بہت بڑی دولت ہے۔ لکھا مولانا نے فہم قرآن، فہم کی بھی ضرورت ہے۔ اللہم فہمنی، اللہم علمنی، ہے امام ابن تیمیہ کہتے تھے جنگل میں جا کے، اے اللہ ہم کو قرآن کو فہمنی قرآن، قرآن سمجھائیے، وعلمنی القرآن، ہم کو قرآن سکھائیے۔ ابن تیمیہ سجدہ ریز ہو کے کہتے تھے کہ قرآن ہم کو سمجھائیے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ آج ہمارا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں۔ قرآن و حدیث ہے، یہ ہر آدمی پر کھولا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے لجاجت، اس کے لیے خوشامد، اس کے لیے طلب کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کے اندر طلب پیدا فرمائے۔ تین دیر سے بات کیا، کچھ نہیں دیر میں تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان نعمتوں سے نوازے، فہم حدیث، فہم قرآن، فہم نفس کی معرفت، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے۔ آپ حضرات بلایا، میں آ بھی گیا، کچھ تھوڑا سا مولانا کا بھی سن لیا، بہت اچھا۔ اس حقیر نے بھی جو کچھ سنایا اچھا ہی سمجھ کے سنایا، خدا کرے اچھا ہو، اللہ کے ہم مقبول ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے۔ پھر کبھی موقع ہو، بظاہر امید نہیں آنے کی اللہ، لیکن بہرحال امید تو رکھنا ہی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ دعا کریے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اور مدرسے کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے۔ جن طلبہ کو اللہ تعالیٰ نے دستار فضیلت سے، دستار تجوید سے مشرف فرمایا ہے، ان کو اس کے قدر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جو حضرات معلمین، مدرسین، منتظمین اس میں جو شریک رہے ہیں، اللہ ان کو خوب اجر دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ، دوسرے مدرسے، اللہ تعالیٰ ان سب کو پوری ترقی، حسب منشا ترقی عطا فرمائے اور آسانیاں بھی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام شرور و فتن سے بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر خلوص فرمائے کہ ہم صحیح علم کتاب و سنت کا حاصل کریں اور اس کے مقتضا پر عمل کریں۔ اس وقت اسی کی ضرورت ہے، صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اس قرآن و حدیث کو وسیلہ بنائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات کو اپنا مقبول بندہ بنا دے، صاحب نسبت بنائے، صاحب معرفت بنائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتک۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ عشق کی مضراب سے جب ساز دل چھیڑا گیا، عشق کی مضراب سے جب ساز دل چھیڑا گیا، نکلے وہ نغمے کے جن سے روح کو وجد آ گیا۔ ہم حضرت والا دامت برکاتہم کی اس نوازش پر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم تمام مہمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام مدرسے کے ڈائننگ ہال میں کیا گیا ہے، تو طلبہ کرام سے بھی گزارش ہے کہ مہمانوں کی رہنمائی فرمائیں، اور جو خصوصی مہمان ہیں ان کے لیے ہال کے عقب میں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اساتذہ کرام کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہال کے عقب میں کیا گیا ہے۔
ہم اپنے معزز مہمانوں سے نہایت مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف نہ لے جائیں، حضرت والا کو آرام دہ راحت دیں، ملاقات کی زحمت نہ دیں۔ انعامی اجلاس اور آج کے جلسے کے مساہمین یہاں آئیں اور اپنا انعام حضرت مولانا شاہی صاحب سے وصول کر لیں، اور فضلائے کرام جو ہیں وہ مولانا نعیم صاحب سے اپنا انعام وصول کر لیں۔ پہلے انعام وصول کر لیں، پھر ملاقاتیں کریں۔ تاجر آپ کا موبائل میرے پاس ہے، نہیں بول دینا بہتر ہے نا، سنے نہیں۔ چارجر بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے، چلے ایک ایمپلیفائر والا، ایک مکسر والا، ٹھیک ہے نا، وہ مائک کے بعد 4۔ اوکے چلو پورا ہوگا، اچھا میں نے کرنا آدھا گھنٹہ آپ دیکھا تو بھی آنا ہوگا، باہر ہوا ہے پھر جو نام ہوگا سمجھ
कंपनी का काम था वो पता है आपको जरूरी करना अच्छा निकाल चलो भाई सब सामान से हटा दो हमारा वायरिंग तो मेरे स्पीकर देख लो ना क्या हमारे को कुछ तुम्हारा काम नहीं आती वीडियो हाँ काल लो जाना भाई अगर बागाओं में लेकर जाना भाई खोलेगा ना वहाँ बोर्ड का वायर का कनेक्शन हर काम हाँ ये लो चार्जर अपने में लगा हुआ है
હા તો કોઈ લેવે તો છેલ્લા ભૂલી જશો ડબ્બી આપી દો મને હું ભૂલી જાઉં ઇકો મંગાવી લો કેવું ઇકો DD3 પેલો DD3 મારું તમારું આપણે જઈએ ને ઉપર ખાવા ખાઈ લો ને પહેલાં અહીંયા તો સાદીની દાવત છે હા તે કંઈ નહીં વાત કરી દઈશું હા પાડી પેલા